ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس صحافت کی ہم بات کرتے ہیں وہ دو حصے میں بٹا ہوا ہے، ایک مالکان کی صحافت اور دوسرے جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں ان کی صحافت۔ ہزار وہ اچھی بات کہیں لیکن آج ذرا بھی اشتہار پر اثر ڈالے تو آپ کی ہر چیزیں رد کر دی جاتی ہیں، آپ نہیں لکھ سکتے ہیں، آزادی نہیں حاصل ہے، کیونکہ ان کے سامنے جو ان کا اصلی تقاضا ہے وہ ہے کہ کسی طرح سے بڑے اشتہارات ملیں اور اشتہار دینے والا آقا ہم سے ناراض نہ ہو۔ یہ بھی اس پر بھی ہم کو صحافت ایک ایسا پیشہ ہے جس میں آپ کو ان تمام شعبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ معلوم ہونا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی جو نئے صحافی پیدا ہو رہے ہیں وہ مطالعہ کرنے کو اپنے لیے شاید کسر شان سمجھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ بنا پڑھے اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں اور اس رائے کو پیش کر دیتے ہیں۔ ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنی سطحی بات کر رہے ہیں۔ جب تک مطالعہ نہیں کریں گے تب تک ہم مسائل کے ڈیپتھ میں نہیں جا سکیں، گہرائی میں نہیں جا سکیں گے، اور اکثر یہ بات سامنے آتی ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو پہلی بار ہو رہا ہے، حالانکہ اگر ہم لوگوں نے مطالعہ کیا ہوتا تو پتہ ہوتا کہ بار بار ہوتا رہا ہے۔ جیسے آج یہی بات ہے کہ آج کیا چیلنجز ہیں، آج حالات بہت سخت ہیں، ہمیشہ حالات سخت رہے ہیں۔ جب 1857 برپا ہوا تھا تب بھی بہت حالات سخت تھے، 1947 برپا ہوا تھا تب بھی حالات بہت سخت تھے، 1947 کے بعد بھی حالات بہت سخت تھے، آج بھی حالات بہت سخت ہیں۔ سمجھا ہے کہ اردو پترکاریتا کے سامنے سب سے بڑی چنوتی اردو کا وستار ایوم وکاس کرنے کی ہے۔ اردو محفوظ رہے گی تبھی اردو پترکاریتا بھی مضبوط ہوگی۔ ماں کی میٹھی زبان اردو جس تیزی سے ہمارے گھروں سے دور ہو رہی ہے، اسکول کالجوں سے ختم ہو رہی ہے، سرکار اور وبھاگ دوارا اپیکشت کی جا رہی ہے، اردو والوں کی اور سے اداسینتا برتی جا رہی ہے، ان چنوتیوں سے اردو پترکاریتا کو ہی مضبوط مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی اردو پترکاریتا کے 200 سالوں کا سورنم سفر آگے بھی خوشگوار رہ سکے گا۔ اس لیے تکنیکی اعتبار سے بھی ہم لوگوں کو مضبوط ہونا پڑے گا، تبھی ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر غور کیا جائے گا اور ایک اچھا کام شروع کیا جائے تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کا کاٹ کر سکیں جو لوگ ہمارے خلاف، ہمارے مذہب کے خلاف یا نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں، ہم محبت پھیلانے کا کام کریں اور تکنیکی اعتبار سے مضبوط ہو کر کام کریں۔ شکریہ۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اگر آپ ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں تو ٹھیک یہ وہی چیز ہے کہ جیسے آپ الٹریٹ ہیں، اگر آپ دستخط نہیں کرنا جانتے ہیں تو آپ کو الٹریٹ کہا جاتا ہے، تو ڈیجیٹلی لٹریٹ آپ ہیں کہ نہیں آج کی تاریخ میں؟ اگر ہمارے لوگ ڈیجیٹلی لٹریٹ نہیں ہیں تو پھر آپ الٹریٹ ہیں آج کے زمانے میں، یعنی کہ ثابت ہوتا ہے کہ 1857 کے انقلاب سے 35 سال قبل ہی اردو صحافت شروع ہو چکی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ 1857 سے لے کر حصول آزادی تک ملک کے اردو اخبارات نے ملک کی آزادی کے لیے جو جد و جہد کی ہے اور اخبارات کے مدیران نے جو قربانیاں دی ہیں، اس کا بھلے اعتراف نہ کیا جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کی تحریک آزادی کی تاریخ اردو اخبارات اور اس کے مدیران کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اردو صحافت کی کمائیگی کا رونا رویا جاتا ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ مناسب نہیں ہے۔ اقبال کا شعر ہے، نہیں ناامید ہے اقبال اپنی کشت ویرا سے، اگر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔ اور یہ زرخیزی کی علامت ہے کہ آج اتنا بڑا اجتماع خانقاہ منمیہ کے اس ہال میں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اردو کی خدمت کرتا ہوں، کوئی کہتے ہیں اردو کا خادم ہوں، کوئی کہتا ہے کہ اردو کے لیے تو میں نے اپنی جانیں نشاور کر دے۔ بھائی ماں کا کوئی قرض اتار سکتا ہے؟
نہیں اتار سکتا ہے۔ تو آپ اگر آپ کی مادری زبان اردو ہے تو آپ اس کا قرض اتاریے گا کہ ہم اردو کی خدمت، ماں کی خدمت کیجیے گا اور کہیے کہ ہم اردو کی خدمت کریں، اس چیز کو ختم کلیم عزیز کا زمانہ سنگ صحیح آئینے کی خو رکھیو، جو دل میں رکھیو وہی سب کے روبرو رکھیو۔ اردو صحافت آج کے دور میں ایک بڑی زبردست کنفیوژن سے گزر رہی ہے۔ میں حیدرآباد میں بہت زمانے تک رہا، 80s کی بات ہے کہ وہاں کے ایک مشہور نیوز پیپر میں، ہمارے اردو کے نیوز پیپر میں ہمارے کچھ آرٹیکلس نکلتے تھے۔ ایک بار میں نے ایک آرٹیکل لکھا اس میں، تو ایڈیٹر کا فون آیا کہ فردوسی صاحب آپ کا آرٹیکل تو بہت اچھا ہے لیکن میں اس کو چھاپوں گا نہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم کو اخبار بیچنا بھی۔ یہ ایک بڑا زبردست مجھے ایک فکر ملی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحافت اب بازار دیکھ کے چل رہی ہے، صحافت میں جو آنیسٹی ہونی چاہیے وہ اس کو خریدنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حصہ بنایا ایک بار حضرات، اردو صحافت کے تقاضے بدلتے رہے ہیں، یا یوں کہیے کہ مجموعی طور پر ہی صحافت کے تقاضے بدلتے رہے ہیں۔ جب جامع جہاں نما اخبار 1822 میں نکلا تھا تو اس وقت تقاضے کچھ اور تھے۔ پھر جب 1857 میں پہلی جنگ آزادی لڑی گئی اور اس میں ناکامی ہوئی اور ہندو اور مسلمانوں کو مشترکہ طور پر جس طرح سے فرنگیوں نے ظلم و جبر کا شکار بنایا تو اس کے بعد تقاضے بدل گئے۔ پھر جب اردو صحافت 20ویں صدی میں داخل ہوتی ہے تو 1947 تک اس کے تقاضے کچھ اور تھے اردو صحافت کے۔ 1947 کے بعد 20ویں صدی تک اردو صحافت کے تقاضے بدل گئے۔ پھر جب ہم 21ویں صدی کے اس تیسری دہائی کے اوائل میں داخل ہوئے ہیں تو اردو صحافت کا منظرنامہ بھی بدل گیا ہے اور تقاضے بھی بدل گئے۔ حضرات، آج جب کہ ہم 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں آئے ہیں تو اس ملک کا کچھ منظرنامہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ ایسا بدلا ہے کہ ایک بڑا طبقہ یہ سوچنے پر مجبور ہوا ہے کہ کیا ہم اسی ہندوستان میں ہیں جس ہندوستان کو ہم نے 1947 میں آزاد کیا تھا۔ تمام طبقہ، سماج کا ہر طبقہ جو ہے وہ اس سے سوچ رہا ہے اور غور کر رہا ہے کہ کیا وہ منظرنامہ ہے جو 1947 میں تھا یا 1947 کے بعد تھا۔ دیکھیے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اردو اخبارات کو، خواہ وہ چین پیپر ہوں، زنجیرے اخبارات ہوں یا انفرادی ملکیت میں نکلنے والے اخبارات ہوں، ان لوگوں کو، ان تمام اخبارات کے مالکان کو، یہاں ایک بڑے اخبار کے مالک جناب سیم اشرف فرید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اردو اخبارات چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر سے نکلنے والوں ہوں یا انفرادی طور پر نکلنے والوں ہوں، سب کے مسائل تقریباً یکساں ہیں۔ اس لیے 21ویں صدی کے اس تیسری دہائی میں جو تقاضا ہے وہ یہ تقاضا ہے کہ تمام اردو اخبار کے مالکان ایک جگہ بیٹھیں، غور کریں اور یہ دیکھیں کہ جو ہمارا منظرنامہ جو بن رہا ہے، جو چیلنجز، عالمی چیلنجز، جو عالمی منظرنامہ جو بن رہا ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے، ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ میں